الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دیکھا۔ فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی القمر، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگا اور چاند کی طرف دیکھنے لگا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سرخ جوڑا تھا۔ فاذا هو احسن عندی من القمر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے نزدیک مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین تھے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، اور یہ بیان کر رہے ہیں صحابی رسول۔ تو اسی لیے کسی نے کہا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھیں، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مدبریاں۔ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ تبسم فرماتے تھے، آپ دہک نہیں فرماتے تھے۔ اور میں جب حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا، آپ کی پیشانی کی طرف دیکھتا، آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھتا، تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر سرما ڈالا گیا ہوں۔ ولیس باکحل، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرما نہیں ڈالا ہوتا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرما نہیں ڈالتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ سرمگین تھیں، آنکھیں مبارک سرمگین تھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کائنات کی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، تو گویا کہ سورج جو ہے وہ آپ کے چہرے مبارک کے اندر چلا کرتا تھا۔ تو یہ کنایہ ہے اس بات کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوبصورت ہیں۔ اور آگے فرماتے ہو ما رأیت احدا اسرا فی مشیۃ من رسول اللہ کأنما الارض تطوی لہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چلا کرتے تھے تو زمین جو ہے وہ آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی، آپ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار درمیانی تھی، تیز رفتار نہ تھے، لیکن تھوڑے وقت کے اندر آپ زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین جو ہے وہ سمیٹ دی جاتی، زمین ہے وہ سمیٹ دی جاتی تھی۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام افلا جل سنیتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو اوپر والے دانت ہیں، تجوید کے اندر ان کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اور نیچے والے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ تو جو اوپر والے دانت ثنایا علیہ مبارکہ، ان دو دانتوں کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اذا تکلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں، رؤیا کأن النور یخرج من بین ثنایاہ، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنایا علیہ سے، یعنی اوپر والے دانت جو ہیں ان کے درمیان جو
تھوڑا سا فاصلہ تھا، وہاں سے ایک نور نکلتا تھا، وہاں سے ایک نور نکلتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کی برکت تھی۔ حضرت دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلا کرتا تھا۔ کاش یہ لوگ جو ہے نا عقیدت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، عشق کی نگاہ سے یہی بخاری، یہی احادیث پاک پڑھتے ہیں تو ان کو کلمہ پڑھنے کا بھی مزہ آ جاتا۔ اور نجدیوں، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرّا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، استنار وجہہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جب نور سے بھر جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، استنارا، نارا یا نور، نور سے ہے یہ، استنارا وجہہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کھل اٹھتا تھا اور نور سے بھر جاتا تھا۔ حتیٰ کان وجہ قطعۃ قمر، اور ایسے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ، چونکہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، تو صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے اوپر انتہائی خوش ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو ناپسند فرماتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پتہ چل جاتا۔ ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر۔ حضرت عمار ابن یاسر کے جو بیٹے ہیں نا محمد، ان کے ہی آگے بیٹے ہیں ابو عبیدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسپیشل نعت شریف سننے کے لیے، میں اسپیشل نعت شریف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھنے کے لیے حضرت ربعی بنت معوذ بنت افرا کے پاس آیا، اور میں نے عرض کی کہ آپ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی نعت سنائیں۔ تو آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لو رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتا تو یہ کہتا کہ میں نے سورج کو دیکھا ہے، رأیت الشمس طالعۃ، تو یہ ایسے ہوتا تھا جیسے سورج جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر طلوع ہو چکا ہے۔ تو واقعی جس طرح آپ سورج جو ہوتا ہے اس کے سامنے شیشہ رکھیں اور شیشے کا رخ دیوار کی طرف رکھ لیں، تو دوپہر کا وقت ہو تو جو روشنی سورج کے اوپر، سورج کی شیشے کے اوپر پڑے گی، وہی آگے ٹرانسپیرنٹ ہو کر جو وہ دیوار کے اوپر پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک تھا سراج منیرہ۔ ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں جو ساری کائنات کو روشن کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ وما علی الا البلاغ، الصلاۃ والسلام علیک یا